تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اس رات میں کچھ گناہ گار ایسے بھی ہیں کہ جب تک وہ ان گناہوں کو چھوڑ نہ دیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ گناہ گاروں میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا تو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اور وہ حقوق کی ادائیگی مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی امور کی وجہ سے وہ ناراض ہے، دینی وجہ سے نہیں، دنیاوی کسی وجہ سے وہ رشتہ داروں سے ناراض ہیں، قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، شادی کی وجہ سے کہ جی میں نے رشتہ مانگا تو انہوں نے رشتہ نہیں دیا، میں میری شادی میں نہیں آیا، فلانے کی بیمار پرسی میں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، میں نے یہ کیا تھا وہ نہیں کیا، یہ جتنی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی شریعت کا بہت بڑا تاکیدی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر فطری طور پر جو صفات تھی، میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، 5 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے پہلی صفت انک لتصل الرحم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں نا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا، اس کا خلاصہ ان 5 صفات کے اندر آ جاتا ہے کہ نبی آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ خوبیاں 5 صفات بیان فرمائی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، یعنی اپاہج، لنگڑے، لولے جو بوجھ نہیں ہوتے دوسروں پر، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور فقیر تنگ دستوں کو کما کے دیتے ہیں۔ بعض لوگ کمانے کے لیے، آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، ان کے لیے کاروبار پیدا کر دیتے ہیں، چلو یہ تم بھی میری طرح کاروبار کرو، تمہارا بھی بزنس ہو، میں اکیلا نہیں کماؤں، چلو یہ کماؤ۔ کیونکہ بعض دفعہ فقیر کی تنگ دست کی مدد کرنے سے اس کا ابھی 2 وقت کی روٹی کھا لے گا، پھر بھوکا رہے گا، پھر پریشان ہوگا، تو اس کے لیے اگر روزگار کا موقع بنا دیا، کوئی کاروبار، کوئی بزنس بنا دیا، اور فرمایا تقر الضیف، اور آپ جو مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر یہ صفت، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جائز اور حق کے کاموں میں جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے آپ وہاں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ تو قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب کا جو عادی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم، میں اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کا لہو اور پیپ پلاؤں گا۔ اور جو دنیا میں شراب نہیں پیے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی شراب پلاؤں گا، رحیق مختوم پلاؤں گا اس کو۔ تو میرے عزیز بھائیو، شراب بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی بے نمازی فرمایا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک گناہ جس کو ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن حدیث میں بڑا گناہ ہے، وہ یہ کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، المسبل ازارہ، شلوار نیچے لٹکانے والا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اس پہ ہمیں دولت نہیں ملتی ہے، لیکن نہ جانے پتہ نہیں کیا اس میں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے کی ہلاکت و بربادی یہ ہے، یعنی کہ ہم بالکل شریعت کے الٹ چلنا ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے ظاہر کر دیں، ٹخنوں کو چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے، ہم سب مردوں نے ٹخنے نیچے کر دیے، ٹخنے چھپا دیے۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے کھولنا حرام ہے، ٹخنے چھپانا ضروری ہیں، پر ہماری ماؤں بہنوں نے ٹخنے کھول لیے ہیں، آدھی پنڈلی تک اوپر شلوار چڑھا، جن کو اوپر شلوار چڑھانی تھی وہ انہوں نے نیچے کر دی، اور جن کو نیچے رکھنی تھی انہوں نے اوپر کر لی۔
بتائیں بھائی، میں اور آپ خود سوچیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں؟ یہ تو ہمارا کردار تو ایسا لگ رہا کہ جو شیطان ہم سے چاہتا وہی کر رہے، جو میرا رب چاہتا ہے، جو رحمان چاہتا وہ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔